لڑکی حویلی میں آئی ہو تو اوقات مت بھولو، جا کر بڑی بیگم کے پاؤں دباؤ، اور رات کو سردار شہریار کا بستر بھی گرم کرنا ہے تمہیں۔ وہ معصوم اپنے بھائی کے جرم کی سزا بھگت رہی تھی، بھیگے بال دوپٹے میں چھپاتی وہ کانپتے ہوئے شہریار کے کمرے میں پہنچی اور دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر گئی۔ سردار شہریار پلیز مجھے بچا لیں۔ سردار شہریار شاہ نے فوراً اسے اٹھایا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، یہ مت بھولو تم خون بہا کے بدلے میرے نکاح میں آئی ہو۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے سنبھالے، آنسو پونچھے اور کپکپاتے ہوئے خود کو سیدھا کیا۔ شہریار کی سرد نگاہیں اس پر گڑی تھیں، وہ کانپتے ہوئے اٹھی، اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ باہر دائی ممتاز اندھیرے لان میں کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ممتاز نے اسے دیکھتے ہی زہر میں بجھا طنز کیا، نکل آئیں شاہ صاحب کے کمرے سے، اب ذرا باورچی خانے کا رخ کرو اور بڑی بیگم کے لیے گرم چائے لے کر جاؤ۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا، آنسوؤں کو زبردستی روکا اور دائی کے پیچھے پیچھے چل دی۔ شاہ خاندان کا تعارف، سردار شہریار شاہ، شاہ ہاؤس کا بے رحم اور سخت گیر سربراہ، بڑی بیگم حویلی کی مالکن اور شہریار کی ماں دائی ممتاز پرانی ملازمہ، علیشہ خون بہا کے فیصلے کے تحت اپنے بھائی کے جرم کی سزا بھگتنے والی معصوم اور بے بس لڑکی۔ بڑی بیگم کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں اس کے لیے سانس لینا بھی کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ بڑی بیگم نے تخت پوش پر بیٹھے بیٹھے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا اور حقارت سے بولی، سن لیا ہوگا ممتاز سے، اس حویلی میں رہنا ہے تو سر جھکا کر کام کرنا ہوگا، زبان چلائی تو زندہ دفن کر دی جاؤ گی۔ جی بی بی جی، اس کی لرزتی ہوئی آواز بمشکل نکل پائی۔ جا کر پاؤں دباؤ میرے، اور جتنی دیر کہوں ہلنا مت۔ بڑی بیگم نے اپنے پیر آگے بڑھاتے ہوئے حکم دیا۔ وہ فوراً زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ بڑی بیگم نے سختی سے اس کے سر پر ہاتھ مارا، ہلکی کیوں پڑ گئیں انگلیاں، زور سے دباؤ، یہ محل ہے، یہاں آرام کرنے نہیں بھیجی گئی۔ جی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے بڑی بیگم کے پاؤں دبانے اور تیز کر دیے۔ بڑی بیگم نے نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر سگریٹ کا کش لگایا اور بولی، تمہارے بھائیوں کو لگتا تھا کہ وہ شاہ خاندان کے سامنے اکڑ کر بچ جائیں گے، اب بھگتو انجام، تمہاری جوانی اس حویلی کے چکی کے پارٹ میں پس کر رہ جائے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور دائی ممتاز نے اندر جھانک کر کہا، بی بی جی، باہر سردار شہریار کا بلاوا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کمرے میں پہنچی یا نہیں۔ بڑی بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا حکم دیا اور اس لڑکی کو گھورتے ہوئے بولی، سن لیا، اب جاؤ اور اپنے مالک کے پاس جاؤ، یاد رکھنا اگر وہاں ذرا بھی نخرہ کیا تو شہریار تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھی، وہ ایک بار پھر اسی تاریک دالان کی طرف بڑھنے لگی۔ علیشہ کے پاؤں لرز رہے تھے جب اس نے دوسری بار شہریار کے کمرے کی دہلیز پار کی۔ کمرے میں وہی مدھم روشنی اور بھاری فضا تھی۔ شہریار صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، اس کی تیز نگاہیں سیدھا علیشہ پر ٹک گئیں۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شہریار کی بھاری اور سرد آواز کمرے میں گونجی۔ علیشہ نے خوف سے سہم کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے، وہ بڑی بیگم صاحبہ نے پاؤں دبانے کا کہا تھا۔ شہریار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے لمبے قدم اور پرسکون انداز میں بھی ایک طوفان چھپا تھا۔ وہ چلتا ہوا علیشہ کے بالکل قریب آ گیا، یہاں تک کہ علیشہ کو اس کی سانسوں کی گرمی بھی محسوس ہونے لگی۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لو۔ شہریار نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس حویلی میں اب تمہاری شناخت صرف اتنی ہی ہے جتنی میں نے طے کی ہے۔ بڑی بیگم کے احکامات اپنی جگہ، لیکن اس کمرے میں صرف میرا حکم چلے گا۔ علیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مجھے معاف کر دیں، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ شہریار کے چہرے کے زاویے اور سخت ہو گئے، اس نے اس کی تھوڑی سے انگلی ہٹا کر اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ رونا دھونا بند کرو، تم یہاں رحم کی بھیک مانگنے نہیں آئی ہو، بدلہ چکانے آئی ہو، اب جاؤ اور جا کر دروازہ بند کرو۔ علیشہ نے لرزتے ہاتھوں سے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی کہ کوئی دروازے کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دروازہ ہلکا سا اور کھلا اور شاہ ہاؤس کی لاڈلی شہزادی حیا شاہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں علیشہ کے لیے شدید حقارت اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ حیا سردار شہریار کی چھوٹی بہن تھی جو اس حویلی میں اپنے ہی اصول چلاتی تھی۔ شہریار نے سرد نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، حیا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم بغیر اجازت میرے کمرے میں آؤ؟ حیا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ علیشہ کو اوپر سے نیچے تک گھورا اور بولی،
بھائی اجازت تو اس باہر والی منحوس نے بھی نہیں لی تھی جو آپ کے کمرے میں آ بیٹھی ہے۔ ماں کہتی ہیں کہ یہ خون بہا کی سزا میں آئی ہے، لیکن مجھے تو یہ ہماری بربادی کی شروعات لگ رہی ہے۔ علیشا خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شہریار کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، اپنی زبان سنبھالو حیا، جرگے کا فیصلہ ہے یہ، جو کہہ دیا وہی پتھر پر لکیر ہے۔ حیا کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری، اس نے جان بوجھ کر آگ بھڑکاتے ہوئے کہا، اچھا، فیصلہ تو جرگے کا تھا، مگر یہ لڑکی کیا گل کھلا رہی ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ ابھی باہر ڈریسنگ روم میں نے اس کے پرس میں بڑی بیگم کا وہ قیمتی ہیرے کا سیٹ دیکھا ہے جو پچھلے ہفتے غائب ہوا تھا، یہ آتے ہی چوریاں بھی شروع کر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی علیشا کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس نے فوراً روتے ہوئے سر ہلا دیا، نہیں، خدا کی قسم، میں نے کچھ نہیں اٹھایا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ شہریار نے ایک سرد نظر علیشا پر ڈالی، پھر اپنی بہن حیا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خطرناک سکون تھا جو حیا کی بھی بولتی بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ حیا، شہریار کی بھاری آواز دالان میں گونجی، اپنے کھیل اپنے پاس رکھو، کون کیا ہے اور کیا نہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، فوراً باہر نکلو یہاں سے۔ حیا ایک لمحے کے لیے سہم گئی کیونکہ وہ اپنے بھائی کے غصے سے بخوبی واقف تھی۔ وہ تب کر رہ گئی لیکن ایک طنزیہ نظر علیشا پر ڈالتی ہوئی پیر پٹکتی باہر نکل گئی اور دروازہ زور سے بند کر گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر گہرا سناٹا چھا گیا، جس میں صرف علیشا کی سسکیاں اور اس کی لرزتی ہوئی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ وہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شہریار نے لمبی سانس لی، اپنے قدم بڑھائے اور علیشا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے جھک کر اپنا ہاتھ علیشا کی طرف بڑھایا اور اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ علیشا نے گھبرا کر اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس حویلی میں تمہاری ڈھال صرف میں ہوں؟ شہریار کی آواز اب پہلے جتنی سخت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک دھیما سا گہرا پن اتر آیا تھا جو علیشا کے دل کی دھڑکنیں اور تیز کر گیا۔ میں نے چوری نہیں کی سردار، یقین کریں میرا۔ علیشا کی ہچکیاں بن گئیں۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھوڑا سا اور بھینچا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گیلے دوپٹے پر رکھے ہوئے گیلے بالوں کی طرف لے گیا۔ اس کی انگلیاں بڑی نرمی سے علیشا کے ماتھے سے بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹانے لگیں۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، شہریار نے انتہائی مدھم اور سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس کی نگاہیں علیشا کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس حویلی کی سیاست سے میں اچھے سے واقف ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اب تم صرف ایک قیدی نہیں ہو، تم میری ہو۔ یہاں صرف تمہاری حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے اور تمہیں آزمانا بھی۔ علیشا اس شخص کے بدلے ہوئے روپ اور اچانک اتنے قریب آ جانے والی گرمائش سے بالکل بے سود ہو چکی تھی۔ شہریار نے اپنے چہرے کو اس کے اور قریب کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، اب رونا بند کرو اور میرے قریب آؤ۔ علیشا کے ذہن میں ماضی کا وہ منظر گھوم گیا، جرگے کا فیصلہ۔ شاہ ہاؤس کے بڑے دیوان خانے میں شدید سناٹا چھایا ہوا تھا، جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ چاروں طرف مسلح افراد پہرا دے رہے تھے اور بیچوں بیچ زمین پر جرگے کے معززین سنجیدہ چہروں سامنے علیشا کے بھائی مجرم بنے سر جھکائے کھڑے تھے، جن کی غلطی کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں خونی تصادم ہوا تھا۔ سردار شہریار شاہ اپنے مخصوص رعب اور شاہانہ انداز میں کرسی پر براجمان تھا، جبکہ بڑی بیگم کی تپتی ہوئی نگاہیں اس پورے معاملے پر جمی تھیں۔ جرگے کے سرکردہ بزرگ نے فیصلہ سناتے ہوئے اونچی اور فیصلہ کن آواز میں کہا، شاہ خاندان کے خون کا بدلہ اب خون سے نہیں بلکہ اس کے تدارک کے لیے ونی کے تحت طے پاتا ہے۔ مجرم کے گھرانے کی عزت یعنی اس کی بہن علیشا آج سے سردار شہریار شاہ کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ علیشا نے خوف اور ہچکیوں کے درمیان سر اٹھا کر پہلی بار شہریار کو دیکھا تھا۔ شہریار کا چہرہ بالکل پتھر کی طرح بے تاثر تھا، نہ کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی نرمی، بس ایک سرد انتقام کی آگ تھی۔ بزرگ کے اشارے پر مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر خاموشی سے نکاح کے کاغذات آگے بڑھائے۔ علیشا کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس سے قلم تک نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ اس نے مجبوراً اور بے بس ہو کر کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی زندگی بچانے کی خاطر اس نکاح نامے پر انگوٹھا لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی پوری زندگی شاہ ہاؤس کی اس تاریک قید کے نام ہو گئی۔ نکاح کے کاغذات پر لگا وہ انگوٹھا علیشا کی پوری زندگی کی تحریر بدل چکا تھا۔ ماضی کی وہ یادیں جب وہ اپنے گھر میں آزاد گھوما کرتی تھی، اب ایک دھندلا
دھندلا ہوا خواب بن چکی تھی۔ حویلی کی ان اونچی دیواروں کے اندر اب اس کا کوئی اپنا نہیں تھا سوائے اس شخص کے جو اس کی بربادی کا ذمہ دار بھی تھا اور اب اس کا واحد مالک بھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ باہر طوفان اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بالکل ویسا ہی طوفان جو علیشہ کے اندر مچا ہوا تھا۔ شہریار نے اس کے قریب آتے ہوئے جب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو علیشہ کے اندر جمع سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کے کندھے ہل گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دیں خدا را۔ علیشہ کی سسکیاں کمرے کی فضا میں بکھر گئیں۔ میرا کیا قصور تھا ان سب میں؟ میرے بھائیوں نے جو کیا اس کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا ایک لڑکی کی کوئی عزت کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ شہریار کی گرفت اس کے ہاتھ پر کچھ اور سخت ہو گئی۔ اس کے چہرے کے سخت زاویے اب ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ صدیوں سے بنے اس نظام کا وارث تھا جہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوئی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی کے آنسو پہلی بار اس کے اندر کسی چھپے ہوئے درد کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ تم سوال اس نظام سے کر رہی ہو علیشہ جس نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا؟ شہریار کی آواز دھیمی لیکن اتنی ہی بھاری تھی۔ میرے بھائی کو خون میں لت پت دیکھ کر میرا دل بھی کانپا تھا۔ اس آگ میں جو تم جل رہی ہو اس آگ میں میرا پورا گھرانہ بھی جھلسا ہے۔ علیشہ نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے پر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ اب ایک گہرا شکوہ بھی تھا۔ تو کیا اس کا بدلہ مجھ سے یوں لیا جائے گا؟ مجھے ایک کھلونا سمجھ کر اس حویلی میں پھینک دیا جائے گا؟ علیشہ کا دل چیر دینے والا یہ سوال براہ راست شہریار کے سینے پر لگا۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں جیسے وہ خود اپنے غصے اور اس حالت کے درمیان پھنس چکا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے انگوٹھے سے علیشہ کے گال پر بہتے ہوئے آنسو کو پونچھا۔ اس کا یہ چھوٹا سا نرم رویہ علیشہ کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اس حویلی میں کسی نے اسے کبھی پیار یا دلاسے سے نہیں چھوا تھا۔ نہیں، شہریار نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس کی نگاہیں علیشہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ تم کھلونا نہیں ہو، تم اس خونی کھیل کا وہ انجام ہو جسے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب چاہے یہ رشتہ نفرت کی بنیاد پر جڑا ہو یا مجبوری کے تحت، حقیقت یہی ہے کہ تم صرف میری ہو۔ علیشہ نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حصار سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر شہریار نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کے اندر کا جذباتی طوفان اب آنسوؤں سے نکل کر ایک خاموش تسلیم میں بدلنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ ہاؤس کی اس چکی کے پاٹ سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ علیشہ کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ اسے لگا وہ اس مدھم شور میں خود کو کھو بیٹھے گی۔ شہریار کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور اس کی قربت حویلی کے سرد ماحول میں ایک عجیب سی گرماہٹ گھول رہی تھی۔ شہریار نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے علیشہ کے گیلے دوپٹے کے پلو کو ہٹایا جو اب تک اس کے لرزتے ہوئے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں پوچھا، کیا ابھی ڈر لگ رہا ہے؟ علیشہ نے کانپتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو اب بھی جھلملا رہے تھے، مگر اس بار خوف کے ساتھ ایک عجیب سا انکشاف بھی تھا۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ شہریار کے لبوں پر ایک ہلکی سی نیم دراز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ علیشہ کی کمر کے پیچھے رکھتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کھینچ لیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل سمٹ گیا۔ علیشہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تاکہ خود کو روک سکے، لیکن اس کا مضبوط جسم کسی چٹان کی طرح حائل تھا۔ ڈرو مت، شہریار کی سرگوشی اس کے کان کے پاس گونجی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کی انگلیوں نے علیشہ کے لباس کے فریم کو چھو لیا، جہاں اس کے کپڑے بارش کے بھیگنے کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شہریار کی نگاہیں اس کے نمدار لباس پر ٹک گئیں اور اس کی آنکھوں میں گہرا طوفان اتر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی میں اس معصوم لڑکی کو اپنے حصار میں لینا اب صرف ایک انتقام کا حصہ نہیں رہا بلکہ اس کی اپنی کمزوری بنتا جا رہا تھا۔ سردار پلیز، علیشہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کے گال شرم اور خوف سے سرخ ہو گئے۔ شہریار نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے نازک کندھے پر رکھا اور انگلیوں سے اس کے لباس کے باریک ریشم کو چھوتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں محسوس کیا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس کہا، اب یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے علیشہ، تم نے خود اس آگ میں قدم رکھا ہے، اب اس کی حدت بھی تمہیں ہی سہنی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ علیشہ کوئی جواب دیتی، شہریار نے اپنے لب اس کے قریب کر دیے اور یہ تاریک رات آہستہ آہستہ گزر گئی۔ کچھ دن ایسے ہی پرسکون گزرے، پھر اچانک ایک دن آخری موڑ، سچ کا طوفان، دالان سے آنے والے قدموں کی چاپ اور دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بڑی بیگم غصے سے کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے حیا کے چہرے پر ایک
مکارانہ فتح کی مسکراہٹ۔ بڑی بیگم کے ہاتھ میں ایک پرانا کاغذ تھا جسے انہوں نے ہوا میں لہراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، شہریار، اسی سیدھی سادی دکھنے والی لڑکی کا اصل روپ میں تمہیں دکھاتی ہوں آج۔ علیشا کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے سہم کر شہریار کی پشت کے پیچھے پناہ لینی چاہی۔ حیا آگے بڑھی اور ذہن میں بجھے لہجے میں بولی، بھائی، یہ معصوم علیشا اتنی بھی بھولی نہیں ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ہمارے خاندانی دشمنوں کے ساتھ مل کر پچھلے ہفتے ہماری زمینوں کے کاغذات چوری کیے تھے۔ یہ سب ایک پلاننگ تھی تاکہ یہ شاہ خاندان کو اندر سے تباہ کر سکیں۔ شہریار کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس کی سرد اور تپتی ہوئی نگاہیں علیشا پر ٹک گئیں۔ علیشا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، خدا کے لیے جھوٹ کہہ رہی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کریں میرا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ بڑی بیگم کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کا رخ علیشا کی طرف ہوا۔ کمرے کی فضا اتنی بھاری تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ شہریار نے اپنی سخت انگلیاں علیشا کی تھوڑی پر رکھیں، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی کانپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد اور گرجدار آواز میں کہا، اگر یہ جھوٹ ہے تو ثابت کرو کہ تم میری ہو، اور اگر یہ سچ نکلا تو شاہ ہاؤس کی اس دہلیز پر موت بھی اس سے زیادہ آسان سزا ہوگی۔ علیشا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے شہریار کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سردار۔ اس کی سسکیاں گلے میں گھٹ کر رہ گئیں۔ آپ چاہیں تو میری تلاشی لے لیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی اس حویلی کے نام کر دی ہے، میں اپنے ہی گھر کے خلاف کیوں سازش کروں گی؟ بڑی بیگم نے حقارت سے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں بولی، شہریار، ان آنسوؤں کے فریب میں مت آنا۔ سانپ کو جتنا بھی دودھ پلا لو، وہ ڈسے گا اپنے ہی ڈسنے والے کو۔ اس لڑکی کو ابھی تہہ خانے میں بند کرو تب تک جب تک یہ سارا سچ اگل نہیں دیتی۔ حیا کے لبوں پر فتح مند مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھا بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ باہر والی دشمن کے گھر سے آئی ہے، اس کی نیت کبھی صاف ہو ہی نہیں سکتی۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے اندر ایک زبردست کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف وہ شواہد تھے جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور دوسری طرف علیشا کے وہ معصوم اور بے بس لرزتی ہوئی روح تھی جسے اس نے اپنے دل کے قریب کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے گہری اور بھاری سانس لی، علیشا کی ٹھوڑی سے اپنی انگلیاں ہٹائیں اور پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، علیشا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شہریار کا کوٹ پکڑ لیا۔ اس کے آنسو ریلے کی طرح بہہ رہے تھے۔ مجھ پر بھروسہ کریں خدارا، مجھے تہہ خانے میں مت بھیجیں، میں بے قصور ہوں۔ شہریار نے پتھر کے بنے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ بغیر پلٹ کر دیکھے اس نے دائی ممتاز کو پکارا، ممتاز، اسے لے جاؤ اور اگلے حکم تک اسے اس تاریک کوٹری میں بند رکھو۔ نہیں شہریار، پلیز۔ علیشا کی دل چیر دینے والی چیخ پورے دالان میں گونج اٹھی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تہہ خانے کی اس تاریک اور نیم کوٹری میں گھپ اندھیرا تھا۔ علیشا لوہے کے دروازے سے لگی بے سدھ رو رہی تھی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ درد سے چور تھا اور دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ اچانک زنگ آلود دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر جھکا اور علیشا کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے سہارے اٹھا لیا۔ علیشا نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، آپ یہاں کیوں آئے؟ کیا آپ سزا دینے آئے ہیں؟ شہریار نے اس کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے، اپنی انگلیاں اس کے گیلے گال پر پھیریں اور دھیمی پرسکون لیکن فیصلہ کن آواز میں کہا، سزا دینے نہیں آیا علیشا، سچ تلاش کرنے آیا ہوں۔ حیا اور بڑی بیگم کا وہ کھیل اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ میں نے ان جعلی کاغذات کی اصلیت معلوم کر لی ہے۔ تم بے قصور ہو اور اس بات کا ثبوت اب میرے ہاتھ میں ہے۔ صبح کا سورج شاہ ہاؤس کے اوپر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دیوان خانے میں سب لوگ موجود تھے۔ بڑی بیگم اور حیا خاموش بیٹھی تھی کیونکہ شہریار سب کے سامنے ان کا جھوٹ ثابت کر چکا تھا اور علیشا کی بے گناہی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ دروازے سے شہریار اور علیشا اندر داخل ہوئے۔ علیشا کے چہرے پر اب کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ شہریار نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شہریار نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، یہ بات سب کان کھول کر سن لیں، علیشا اس گھر کی ملکہ ہے اور میری زندگی کا حصہ ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے اسے تکلیف دینے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بڑی بیگم اور حیا نے غصے سے اپنے ہاتھ بھینچے مگر وہ شہریار کے سامنے کچھ نہ بول سکیں۔ شہریار نے محبت بھری نظروں سے علیشا کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ علیشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا۔ اندھیروں اور غلط فہمیوں کے وہ دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ اب ان کی زندگی میں صرف محبت، سکون اور ایک خوبصورت مستقبل تھا جہاں وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ شام کا وقت تھا اور شاہ ہاؤس کے بڑے کمرے میں
ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے ماحول اور بھی پرسکون لگ رہا تھا۔ علیشہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ شہریار خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ہلکے سے اس کے دونوں بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ علیشہ ہلکا سا ہچکچائی اور پلٹ کر شہریار کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ شہریار نے دھیمی اور پیار بھری آواز میں پوچھا۔ علیشہ نے سر نفی میں ہلا دیا اور اپنی پلکیں جھکا لی۔ اب کسی چیز کا ڈر نہیں جب آپ میرے ساتھ ہیں۔ شہریار نے مسکرا کر اسے اپنے اور قریب کر لیا اور دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔